حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رحیم اور مشفق اور شفیق بندہ نہیں دیکھا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر بہت کچھ پیدا کیا۔ کچھ چیزیں اللہ نے بڑی طاقتور بنائی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے بڑی کمزور بنائی ہیں۔ پیدائش اور خلقت کے لحاظ سے عورت ذات کو اللہ نے بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ شیشے سے بھی زیادہ اللہ نے عورت کی ذات کو کمزور بنایا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں اس عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو، زد و کوب نہ ہو، اور اس کے ساتھ بلا وجہ کوئی مار کٹائی نہ کرے۔ کل میں نے تھوڑی سی گزارشات کو عرض کی، کچھ چیزیں میں نے چہروں سے نوٹ کی۔ اس طرح کا موضوع جب میں بیان کروں یا بیان کیا جائے، کوئی بھی بیان کرے، تو یہ ذہن میں رکھ کے سنا کریں کہ ہم اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں یا اپنی والدہ کے بارے میں سن رہے ہیں۔ دیکھیں نا، کسی بیٹی والے کو رات کو فون آئے کہ ابا جی رات کو مجھے انہوں نے بہت مارا اور گھر سے نکال دیا دھکے دے کے، تو اس کا دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے ارب پتی ہو، اس کو دولت اچھی نہیں لگے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت کو بہت زیادہ حقوق عطا کیے۔ دور جاہلیت کے اندر عورت کو، آپ کو پتہ، پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو حقوق دلوانے کے لیے ایک بہت بڑی محنت درکار تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت کو عزت اور مقام اور مرتبے کے اوج ثریا کے اوپر پہنچا دیا۔ اور اللہ ارشاد فرماتے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ قبروں کے اندر وہ بیٹیاں، وہ بچیاں اور وہ لوگوں کی جو گھر کے اندر پیدا ہونے والی بیٹیاں تھیں، جن کو زندہ درگور کر دیا گیا، جن کو قبروں کے اندر گاڑ دیا گیا، اللہ ان سے سوال کریں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ اٹھا کے ان کو پوچھیں گے کہ ان بچیوں کا کوئی 7 سال کی، کوئی 8 سال کی تھی، ان کا کیا قصور تھا، ان کو زندہ درگور کیوں کیا گیا؟ تو ایک طرف تو اسلام نے عورت کو یہ حقوق دیے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول نے خوشخبری سنا دی۔ خوشخبری کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو من کانت لہ انثی، جس عورت کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ آج کسی کے گھر پیدائش ہونے والی ہو، ہر بندہ، عورت ہو مرد ہو، یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ کو بیٹا عطا کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جس عورت کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، پھر اس بیٹی کی وہ جو ہے تربیت اور نشو و نما اچھی کرے، بیٹوں کی طرح کرے، فرق نہ رکھے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں داخل الجنہ، وہ بندہ جو ہے، وہ عورت جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آپ نے عورت کے حقوق کو بڑے مختلف زاویوں سے بیان کیا، بڑے مختلف انداز کے اندر بیان کیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، بعض جو ہمارے فقہاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہو، میرے گھر کے اندر آبادی ہو جائے، اللہ کا کرم اور فضل نازل ہو، اس کو چاہیے 2 لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ایک پڑوسی کے ساتھ، دوسرا اپنی گھر والی کے ساتھ۔ اچھا سلوک کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے۔ ہم مرد حضرات جب عورت سے بات کرتے ہیں نا، تو اس انداز سے بات کرتے ہیں، تو کر کے، گالی دے کر، الزام تراشی لگا کر، یا اس کو لوگوں کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، خاندان کے سامنے اس طرح ذلیل کر دیتے ہیں کہ وہ بیچاری اپنے اندر ہی مر جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، اور پھر باقاعدہ اسلام کے اندر قصاص کا جو ہے وہ قانون عورت کے لیے بھی برابر رکھا گیا۔ اگر کوئی مرد کو مارتا ہے تو قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف۔ اگر کوئی بندہ کسی عورت کو مارے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا پھر دیت دی جائے گی۔ اگر کوئی کسی کی آنکھ نکالتا ہے عورت کی، تو آنکھ کے بدلے کے اندر اس کی آنکھ نکالی جائے گی۔ اگر کوئی کسی کا کان جو ہے زخمی کر دیتا ہے، بدلے کے اندر اس کا کان زخمی کیا جائے گا۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، اور والسن بالسن، اور دانت کے بدلے کے اندر دانت۔ اللہ فرماتے ہیں عورت کے بھی وہی حقوق ہیں اور مرد کے بھی وہی حقوق ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں اس قدر فکر مند رہا کرتے تھے۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے 3 وصیتیں تاکید کے طور پر لوگوں کو کی، اور فرمانے لگے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور لوگوں یاد رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اور یہ جو تمہارے غلام ہیں ان کے بارے میں
اور اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی گھر والیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی کمزوریوں کا پتہ تھا کہ انسان منٹ سے پہلے عورت کو بے عزت کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو یہ تاکید کی گئی، وصیت کی گئی کہ اس بات میں بالخصوص اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ اس عورت کے معاملے کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک، جو میں نے شروع کے اندر روایت پڑھی ہے، فرماتے ہیں ما رأیت احدا ارحم باللیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان، مشفق، شفیق، رحم کرنے والا اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام لکھتے ہیں بعض اوقات آپ کو اپنی کسی بیوی کی، زوجہ کی بات بری بھی لگتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر جاتے تھے۔ ہم تو ایک کی 10 سناتے ہیں نا، ہم تو ایک کی جگہ ہم 20 گنا زیادہ بدلہ لیتے ہیں۔ رسول کا اسوہ یہ ہے جس کے عشق کا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو درگزر کر جایا کرو، درگزر کر جانا ہی اسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ بڑے حیران ہوں گے، ایک بندے نے اگر ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، اس کو حکم ہے 2 شادیاں کی ہیں، 3 کی کرو، اجازت ہے، لیکن تم ان کے درمیان جو ہے وہ عدل کر سکو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ شک ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے سورہ نساء کے اندر، اگر تمہیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، پھر ایک ہی بڑی کافی ہے تم کو، پھر ایک ہی شادی کافی ہے، پھر زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے زیادہ کی ہیں پھر تم کو انصاف کرنا پڑے گا، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس نے انصاف نہیں کیا، قیامت کے دن جاء یوم القیامت نصف شقہ، فرمایا ایسا بندہ آدھا دڑ لے کے اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوگا اور ذلیل اور رسوا کر کے اللہ کے دربار کے اندر پیش کیا جائے گا۔ یہاں سے کچھ حاصل کر کے ہمیں جانا چاہیے، یہ نیت کر کے اٹھا کریں، ارادہ کر کے اٹھا کریں کہ ہم نے جو سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایک کتاب کے اندر میں نے چھوٹا سا واقعہ پڑھا کہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ اس طرح سے رہیں کہ گویا کہ آپ ایک دوسرے کے زندگی کے ساتھی ہیں، ایک گاڑی کے 2 ہی پہیے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو سرکس لگتی ہے اس کے اندر ایک دلیر خان بندہ کام کرتا تھا، شیروں کا ماسٹر ٹرینر، شیروں کو ٹرین کرنے والا۔ ایک دن صبح صبح ناشتے کا وقت ہوا تو یہ جو شیروں کا ماسٹر ٹرینر ہے، آقا ہے، صبح صبح بیوی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، گرمی سردی ہو گئی، ناشتہ نہیں اس نے کیا، چھوڑ کے باہر نکل آیا، کہا میں نے ناشتہ نہیں کرنا، اور سرکس کے اندر آ گیا، سارا دن وہاں پہ کام کیا۔ شام کو جانے کا ٹائم ہوا تو زور کی بارش شروع ہو گئی، دھواں دار بارش، موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہوئی، اس کا ابھی تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، جذبات اس کے ٹھنڈے نہیں ہوئے، کہنے لگا میں نے ادھکار نہیں جانا، ادھر ہی رہوں گا۔ شیروں کے پنجرے کے اندر لیٹ گیا، بیوی رات کو انتظار کرتی رہی، آج کل کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں وہ سمجھتی ٹھیک ہے آنا ہوگا آ جائے گا، وہ انتظار کرتی رہی۔ جو ہی رات کا تھوڑا عرصہ گزرا، 10 11 12 کا ٹائم ہوا، اسے فکر لاحق ہوئی، اس نے گاڑی نکالی، کار، اور اس کے اندر بیٹھی، خود ڈرائیو کر کے سرکس کی جگہ کے اوپر پہنچی اور آ کے دیکھا کہ اس کا میاں جو ہے شیروں کے پنجرے کے اندر شیروں کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اس کا میاں، اس کا خاوند شیروں کے پنجرے کے اندر اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ چھوٹی سی سٹک پکڑی اور اس کو ہلکی سی باہر سے چوک لگا کے کہنے لگی اٹھ ڈرپوک اور بزدل کہیں کا، یہاں پہ آ کے چھپے ہوئے ہو، شیروں کے اندر آ کے چھپ گئے ہو، ڈر گئے، اٹھو۔ تو اس طرح کا انداز ہونا چاہیے، میاں بیوی کا لڑائی ہو جائے تو درگزرگی کی گنجائش ہونی چاہیے، معافی کا جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا فرمائے۔